جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، بھائی اس میں رکاوٹ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں جی پھپھو نے پریشان کیا ہوا ہے، چچا نے پریشان کیا ہوا ہے، چچا کے ایک کاروباری تھے دوست، انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا ہوا، ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، اور یہ نفس جو ہے نا، یہ اخبث من 70 شیطانا، یہ 70 شیطانوں سے زیادہ خبیث انسان کا نفس ہوتا ہے۔ ہمارے راستے تو نفس نے بند کیے ہوئے ہیں، رزق کے دروازے، عزتوں کے دروازے، دعاؤں کے دروازے اس نے بند کیے ہوئے ہیں۔ اگر نفس مطمئنہ بن جائے اور گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ تو رزق کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہمیں محنت اس بات پہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جسم سے گناہ سرزد نہ ہو، آنکھ سے گناہ نہ ہو، زبان سے، کان سے، دل دماغ سے، ہاتھ پاؤں سے، شرمگاہ سے، جسم کے کسی عضو سے گناہ سرزد نہ ہو، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ حضرت بابا جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ساجد نے یہ پوچھا، حضرت آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ انہوں نے میری بات سن کے کہا نام لے کر کہ میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب سے اپنا آقا اور اپنا سردار یوں کہا کرتے تھے، تو فرمانے لگے ذوالفقار میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ ہم بھی اگر نافرمانی چھوڑ دیں تو ہم بھی مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ دھوکہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فوری کوئی تھپڑ تو نہیں نہ لگتا کہ ادھر بدنظری کی ادھر تھپڑ پڑ گیا، تو چونکہ فوری کچھ ہوتا نظر نہیں آتا، انسان سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اللہ کا نظام ایسا فول پروف ہے کہ جیسے ہی گناہ سرزد ہوتا ہے اس کے بعد اثرات ضرور انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی تو اس کا بھی اجر ملے گا، اور ذرہ کے برابر اس نے برائی کی تو اس کا سزا بھی اس کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا ایکوریٹ ہے، ایک ذرہ کے برابر بھی گناہ کریں گے تو اس کا بھی اثر ہمیں پہنچ کر رہے گا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا دار کہلاتے ہیں، ہر وقت وہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کا دین سے اتنا دلچسپی کا معاملہ نہیں ہوتا، ان کی بات نہیں کرتے۔ ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو دیندار کہے جاتے ہیں، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، 100% گناہوں سے وہ بھی نہیں بچ پاتے۔ کسی کو غصے کی بیماری، کسی کو شہوت کی بیماری، کسی کو حسد کی بیماری، کسی کو عجب کی بیماری، وہ بیچارے بھی بیمار ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر تو ہمارا پھر دین والا ہوتا ہے، مگر اللہ کی مددیں ساتھ نہیں ہوتی جو اس بندے کے ساتھ ہوتی ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے۔